والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 تلاوت کی ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے طلاق، کہ آج کل طلاق دینے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ زبانی، تحریری یا فون پر اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں اور دوبارہ صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے آج کے بیان میں جو ہے وہ اس کا حل بیان کرنا ہے کہ شوہر نے اگر 3 طلاقیں دے دی ہوں تو کیا وہ تینوں نافذ ہو جاتی ہیں یا نہیں، رجوع کی کوئی صورت ہے یا نہیں۔ اگر 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالے کے رجوع ممکن نہیں تو حلالے کا طریقہ ارشاد فرمائے۔ نیز 3 طلاقیں ہو جانے کے باوجود لڑکا لڑکی اکٹھے رہیں تو ان کا یوں رہنا کیسا ہے؟ گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں، احباب اور اہل محلہ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ بعض لوگوں نے طلاق جیسے اہم شرعی مسئلے میں کچھ ایسی باتیں گڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھائی غصے میں طلاق نہیں ہوتی ہے، عورت جب تک نہ سنے تو طلاق نہیں ہوتی ہے، عورت قبول نہ کرے تو طلاق نہیں ہوتی ہے، طلاق دیتے وقت گواہ نہیں تھی اس لیے طلاق نہیں ہوتی ہے، اور جب تک لکھ کے نہیں دو تو طلاق نہیں ہوتی ہے، اور بعض تو کہتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو 20 طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو واضح طور پر صریح الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں دینے کے بعد کہتے ہیں میری طلاق دینے کی نیت نہیں تھی اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ تو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باتوں کا آپ کو جواب دینا ہے تاکہ مسلمان شرعی حکم پر عمل پیرا ہو سکے۔ میرے بزرگوں، دوستو، شرعی طور پر جب 3 طلاقیں ہو جائیں، اگرچہ یہ طلاقیں لڑائی کے سبب ہوں یا بلا وجہ ہوں یا فون پر دی جائیں یا زبانی یا تحریری، بہر صورت عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے اور بغیر حلالے کے رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ، پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ واضح قرآن کا یہ حکم ہے۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 230۔ حلالہ شرعی
کی صورت یہ ہے کہ طلاق کی عدت پوری ہو جانے کے بعد وہ عورت کسی اور سے نکاح صحیح کرے اور دوسرے شوہر سے بعد الصحبت طلاق ہو جائے یا دوسرا شوہر فوت ہو جائے تو عورت عدت گزار کر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا۔ ترجمہ، پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں۔ اگر میاں بیوی 3 طلاقوں کے باوجود بغیر حلالے کے رجوع کریں تو سخت گناہگار و زانی ہوں گے۔ گھر والوں، رشتہ داروں اور اہل محلہ پر لازم ہے کہ وہ حسب استطاعت ان کو اکٹھا رہنے سے روکیں۔ اگر یہ دونوں باز نہ آئیں تو ان سے قطع تعلق ہی کرنا چاہیے۔ اب جو یہ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے میں نے کہ غصے میں طلاق دی تھی اس لیے نہیں ہوئی، تو یاد رکھیے غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے، کوئی پیار سے طلاق نہیں دیتا۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ طلاق کے لیے زوجہ خواہ کسی دوسرے کا سننا ضروری نہیں، جبکہ شوہر نے اپنی زبان سے الفاظ طلاق ایسی آواز سے کہے جو اس کے کان تک پہنچنے کے قابل تھے، عند اللہ طلاق ہو گئی۔ عورت کو خبر ہو تو بھی اپنے آپ کو مطلقہ جانے۔ اب عورت نے طلاق قبول نہیں کیا، کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی، تو شوہر کے طلاق دیتے ہی طلاق ہو جاتی ہے۔ عورت کا طلاق قبول کرنا شرط نہیں، تو طلاق میں گواہوں کو ہونا ضروری نہیں ہے۔ طلاق بالکل تنہائی میں دے جب بھی ہو جاتی ہے۔ شرعی طور پر طلاق زبان سے دی جائے یا تحریر، دونوں صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق ہو جانے کے لیے تحریر ہرگز لازم نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو تمہارا کام ہو جائے گا، یہ خود ہی مفتی بن جاتے ہیں۔ سن لیجئے، طلاق ثلاثہ کا تحقیقی جائزے میں فرمائے گا 3 طلاقوں کے بعد سوائے حلالے کے کوئی صورت رجوع کی نہیں ہے۔ 60 تو کیا 1000 مساکین کو بھی کھانا کھلا دیا جائے تب بھی عورت حرام رہے گی۔ 1 یا 2 صریح طلاق دی ہو تو عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد قرآن کا واضح حکم ہے کہ بغیر حلالے رجوع نہیں ہے۔ 90 دن کے اندر سلوک کا کہنا عورت کو کھیل بنانا ہے۔ شوہر جب چاہے طلاق دے پھر 90 دن کے اندر رجوع کر لے۔ زمانہ جاہلیت میں یہی ظلم تو عورتوں پر ہوتا تھا، کئی طلاقیں دینے کے بعد عدت کے اندر رجوع کر لیتے تھے، تو اللہ عز و جل نے اس ظلم کو ختم کرتے ہوئے فقط 2 طلاقوں تک رجوع کی اجازت دی۔ بعض کہتے ہیں یونین کونسل والوں نے طلاق نہیں دی ہے، وہ نافذ کریں گے تو ہوگی۔ شیطان ہے، ایسے عیاری مکاری کے ساتھ قرآن و حدیث کے احکام سے روگردانگی اختیار کرنے کا جو ہیلے بہانے جو ہے دکھواتا ہے۔ تو یونین کونسل والوں کا کہنا کہ جب تک ہم طلاق نافذ نہ کریں گے طلاق نہیں ہوگی، یہ بھی جہالت و شریعت کا مذاق ہے۔ کہتے ہیں حمل میں طلاق نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے حاملہ کو بھی طلاق ہو جاتی ہے،
اور اس کی عدت واضح حمل ہے. یہی تو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عاملہ عورتوں کی خود عدت بیان کی. اب کچھ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں طلاق دینے کی نیت نہیں تھی میری. جب سری الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دی جائیں تو نیت ہو یا نہ ہو، ہر صورت تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. اگر نکاح و طلاق میں اس قسم کی نیتوں کا اعتبار کیا جائے تو احکام معطل ہو جائیں گے. اہل علم اس پر متفق ہیں کہ مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے سے بھی 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں، اور اس مسئلے پر چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا اتفاق ہے. ان تمام کے نزدیک ایک مجلس میں 3 طلاقوں کے بعد بھی مرد پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور شور کا اسے اپنے پاس رکھنا خالص زنا ہوتا ہے. فتویٰ دراصل اس حکم کو بیان کرنے کا نام ہے جسے قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، اور جس کا فتویٰ قرآن و حدیث کے واضح خلاف ہو، نہ وہ فتویٰ ہے نہ اس پر عمل کرنا حلال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بغیر تحقیق کے فتویٰ دیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. گمراہ کیا نا. اب آپ دیکھیں، آپ سب جانتے، بتائیے بقرہ عید کی قربانی کے دن کتنے ہیں بھائی؟ آواز نکالیں. قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3. اور جو کہے کہ بھائی چوتھے دن بھی قربانی کرو تو پھر ہم مان جائیں گے؟ نہیں نا. اب تراویاں جو ہے وہ کتنی ہیں؟ 20. کتنی ہیں؟ 20. وہ کہے نہیں 8 پڑھو. بھائی جمعے کی اذان کتنی ہے؟ 2. وہ کہے نہیں 1 2 تو پھر کوئی مسئلہ یہ بیان کر دے، آپ بتائیے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اگر وہ بدعتی کہے، جس کو حضور نے اپنی زبان سے 2 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، جو ذوالنورین کہہ رہا ہے، جن سے فرشتے حیا کریں، تو ہم ان کی بات مانیں گے؟ نہیں. ہم کہیں گے تم امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑے نہیں ہو سکتے، تم امام مالک سے بڑے نہیں ہو سکتے، تو امام شافعی سے بڑے نہیں ہو سکتے، تم چاروں ائمہ 4 سے بڑے نہیں ہو سکتے. ہم ان کی بات مانیں گے قرآن و حدیث کے مطابق، جنہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، جنہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے عمل کرنے کا حکم دیا. تو چاروں ائمہ کا یہ فتویٰ ہے، چاروں اماموں کا، کہ جو ہے 3 طلاقیں چاہے وہ ایک وقت میں دی جائیں، الگ الگ دی جائیں، وہ واقع ہو جاتی ہیں. اقتصابات کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے، 3 کے بعد نہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ایک ساتھ 2 یا 3 طلاقیں دینے پر ایک ہی ہوتی ہے، تو یہ معنی قرآن پر ذاتی ہے، یعنی ایسی بات کرنا ہے جو قرآن نے بیان نہیں کی. اگر کوئی شخص یوں کہہ دے کہ تجھے 3 طلاقیں، تو 3 واقع ہو جائیں گی. اس پر امت محمد کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی واقع ہوتی تھیں. حضرت عمر کا فتویٰ سنو. حضرت انس بیان کرتے ہیں، جب حضرت عمر کے پاس کوئی ایسا شخص لایا جاتا کہ جس نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہوتی،
تو آپ اس کو مارتے اور ان دونوں کے درمیان تفریق کر دیتے۔ حضرت عثمان غنی کا فتویٰ سنو۔ حضرت معاویہ بن ابو یحییٰ فرماتے ہیں ایک شخص نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی میں نے اپنی بیوی کو 100 مرتبہ طلاق دے دی ہے، تو آپ نے ارشاد میں 3 اس کو تجھ پر حرام کر دیں گی اور باقی حد سے تجاوز ہیں۔ حضرت علی کا فتویٰ سنو۔ حبیب کہتے ہیں ایک آدمی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا 3 سے تمہاری بیوی بائن ہو گئی اور باقی طلاقیں اپنی دیگر بیویوں میں تقسیم کر دو۔ بس میرے بزرگوں دوستو، آیات قرآنی، احادیث نبوی اور صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہوا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ ایسی عورت کو بغیر حلالے رکھنے والا ان صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ، مجتہدین، فقہاء، علماء، محدثین کے نزدیک زانی ہے۔ حق بات ہم سر عام کریں گے، یہ جرم ہے تو ہم 100 بار کریں گے۔ ہم نے واضح طور پر منبر رسول پر بیٹھ کر اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی کہ آج جو ہمارے معاشرے میں طلاقیں دینے کے بعد اپنے گھروں میں بٹھا دیتے ہیں اور اس کو ہلکا جانتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں، احکام قرآنی کو جھٹلا رہے ہیں۔ ائمہ اربعہ، تابعین، تمام بزرگان دین کے فتاویٰ کو اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ اپنا طریقہ بیان نہیں کر رہے ہیں، طریقہ تو یہ اپنا بیان کرتے ہیں جو یہ فتوے، وہ بھی پیسوں سے لے کر آتے ہیں، فتوے بھی 2-2 3-3 ہزار روپے دیتے ہیں کہ بھائی بٹھا لو، زنا کرو۔ تو یاد رکھیے میرے بزرگوں دوستو، اس نحوست کو اپنے سے دور کیجئے۔ یہ بھی شیطانوں کی ایک چال ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں آج نشے کو عام کیا گیا۔ نشہ کس طرح عام ہوا؟ ہمارا بچہ جو ہے آج محلے میں آپ دیکھیں، کوئی ہیروئن پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی گانچا لگا رہا ہے۔ جس طرح نشہ عام کیا گیا، ہماری نسلوں کو ختم کیا گیا، کوئی معذور ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، ایڑیاں رگڑ کے مر رہا ہے، کوئی نشے کے لیے ڈکیتیاں کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اپنے والدین کے لیے جیتا جاگتا ایک ناسور بن گیا ہے۔ ایک تو اس طرح ہماری نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس طرح غلط فتوے دے کر حرام کاری کروائی جا رہی ہے، زنا کو عام کیا جا رہا ہے، اور اس کا باپ بھی راضی ہے، اس کے بھائی بھی راضی ہے، سب راضی، خوشی دیکھ رہے ہیں کہ طلاق ہو چکی، پھر بٹھا رہے ہیں، دوستیاں کر رہے ہیں، وہ بھی رضامندی کا اختیار کر کے اپنی بچی کو بٹھا رہے ہیں۔ ایک مجلس میں طلاق دی جائے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، پھر بہانے نہ بنائے جائیں، کوئی بہانہ نہ بنایا جائے، اور ان بد مذہبوں، بد عقیدہ، بے دینوں کا، جن کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، ان کے فتوے نہ دکھائے جائیں۔ ہم نے پہلے واضح طور پر کہہ دیا، جو قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ لائے گا اس کا فتویٰ مانا ہی نہیں جائے گا، وہ فتویٰ نہیں، فتویٰ دراصل اس حکم کا نام ہے جسے قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ جس کا فتویٰ قرآن و حدیث کے واضح خلاف ہے وہ فتویٰ نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی حلال نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وما علینا الا البلاغ المبین.